بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت 96 اور 97 میں اللہ کہتے ہیں، تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے، اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو اور حرمت والے مہینے کو اور حرم کی طرف لے جائے جانے والی قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں حج کی قربانی ہونے کی نشانی لٹکائی ہوئی ہو، ان سب کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کر لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقین کر لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب ظاہرہ ان آیتوں میں ایک چیز واضح ہے کہ یہاں پر اللہ حج اور کعبہ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ حج کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ ایڈکشن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایڈکشن کو ختم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اسلام کے سٹیج پہ پہنچ سکے، اسی کے بعد وہ ایمان اور احسان کے سٹیجز میں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ حج کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے آپس میں تعلق کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو آیت 93 میں ہم نے تقوی کا ذکر کیا تھا کہ تقوی بہت ضروری ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا اور امید بھی رکھنا کہ اللہ کی رحمت آپ کو ملے گی۔ جب انسان کا تقوی کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے تبھی وہ اسلام سے، ایمان سے پھر احسان کے سٹیج پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن تقوی کو لیول کو بڑھانا کیسے ہے؟ مثلاً ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ سیکھ لیا تھا کہ ایڈکشن کو ختم کرنے سے ہم کم از کم اسلام کے سٹیج پہ آ سکتے ہیں، لیکن اسلام کے سٹیج پہ آگے جانے کے لیے، ایمان اور احسان کے سٹیجز پہ جانے کے لیے مزید تقوی کا لیول بڑھانا بہت ضروری ہے، اور وہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی تو یہ بات ہے اللہ کے باؤنڈریز کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اللہ کے کیا حدود ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے اور وہ کیا چیزیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ اللہ کے حدود ہی نہیں جانتے، آپ باؤنڈریز کو ہی نہیں جانتے، تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف کیسے آ سکتا ہے؟ مثلاً ایک بچے کے دل میں اپنے ماں باپ کے خوف کب ہوتا ہے؟ صرف تب جب وہ جانتا ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر بچے کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے ماں باپ کن چیزوں سے ناراض ہو جائیں گے تو اس بچے میں کبھی ماں باپ کا خوف اور ڈر ہوگا ہی نہیں۔ جب وہ ماں باپ کے باؤنڈریز کو سمجھ لیتا ہے تو پھر جب بھی وہ باؤنڈریز کو پار کرے گا اس کے دل میں خوف بیٹھے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ اب اس کے بعد اس کو سزا ملنے والی ہے۔ اسی طرح اگر ایک بچہ ہے جو چاہتا ہے اس کے ماں باپ اسے معاف کر دیں تو پھر ظاہر ہے وہ وہی کام کرے گا جس سے اس کے ماں باپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایک بچہ جانتا ہی نہ ہو کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کے ماں باپ خوش ہوں گے، اور وہ بس اپنی طرف سے گیس کر رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں شاید اس کے ماں باپ کو راضی کر دیں، تو پھر زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ وہ ایسا کوئی کام کرے گا جس سے اس کو لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، لیکن اصل میں اس کے ماں باپ مزید ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اپنا تقوی کا لیول بڑھانا چاہتے ہو تو کیونکہ تقوی کا مطلب ہے خوف اور امید، تو سب سے پہلے خوف اپنے اندر ڈالنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ کون سی چیزیں اللہ کو نہیں پسند، تاکہ جب آپ ان چیزوں کے قریب جاؤ آپ کا دل اور آپ کا جسم خود بخود آپ کو خبردار کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دل میں امید رکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت آپ کو ملے گی تو پھر پہلے یہ جان لو کہ خدا کو کون سی چیزیں پسند ہیں، تاکہ پھر آپ وہی چیزیں کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ وہی کام کرو گے تبھی انسان کے اندر امید آ سکتی ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا اور اللہ اسے راضی ہو جائے گا۔ دوسرا بہت اہم سٹیپ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقیوں کی نسبت ڈیفرینشیٹ کرے، یعنی ہمیشہ سچ بولو، حق کے لیے آواز اٹھاؤ، جس کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہمیشہ اچھے لفظ بولو، دوسروں کو انکریج کرنے کی کوشش کرو، علم کو شیئر کرو، دوسروں کو ہدایت دینے کی کوشش کرو، دوسروں کو صبر ضرور دکھاؤ، اللہ کے مخلوق سے محبت کرنا سیکھو۔ اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا، یعنی وہ کام نہ کرو جو باقی سارے لوگ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو باقیوں کی نسبت بہتر انسان بناؤ، فرق ڈالو۔ ایک بہت کلیئر ڈفرنس ہونا چاہیے آپ میں اور باقی سوسائٹی میں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور غلط کاموں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ یہ چیز جان لو کہ سب کچھ آپ کے بارے میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ اور اسلام کے بارے میں ہے، یعنی اللہ اور اسلام آپ کا سینٹر بن جائے۔ یہ دو سٹیپس لینے سے انسان کے اندر تقوی اتنا زیادہ آ سکتا ہے کہ وہ اسلام کے بعد ایمان اور پھر احسان کے لیول پہ پہنچ جائیں۔
بلکہ اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ غیر مسلمان اسلام کی طرف کیسے آتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جن کے اندر تقویٰ ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، ان کے اندر تقویٰ پھر بھی ہے، ان کے اندر ایک مورل کمپس ہے جو ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جب بھی وہ غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے دل میں گلٹ ہوتا ہے، اور وہ اس گلٹ کی وجہ سے آئندہ سے اپنے آپ کو ان کاموں سے روکتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ان کو اندر سے ایک اچھی فیلنگ آتی ہے، لہٰذا ایک بہتر انسان بننے کے لیے وہ مزید ایسے کام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر مسلمان ہیں لیکن ان کے اندر تقویٰ ہے، وہ برے کاموں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، کسی قسم کے ایڈکشن سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور نیک اور اچھے کام کی طرف جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، ان کا تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر کار ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ان کے لیے اسلام قبولنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب کچھ جاننے کے بعد آپ کو اب سمجھ آئے گی کہ اللہ تقویٰ کا ذکر کرنے کے بعد حج اور کعبہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ اسلام میں ہر ریچول کو پورا کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً 5 وقت کی نماز انسان تبھی کر سکتا ہے اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، بار بار اس کو دنیا سے ہٹ کے نماز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان زکوٰۃ تبھی دے سکتا ہے جب وہ اپنے اندر دولت کی محبت کو کنٹرول کرے، اور یہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب اس کے اندر تقویٰ ہو۔ اسی طرح روزہ رکھنا بھی وہی انسان کر سکتا ہے جس میں تقویٰ ہو، کیونکہ پورا دن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ لیکن ان تمام ریچولز میں ایک ایسا ریچول ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی کی ضرورت ہے، اور وہ ہے حج، کیونکہ حج کے دوران انسان نے بہت سی رائٹس اور ریچولز کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ آپ نے بہت سے لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان ریچولز کو پورا کرنا ہے۔ یعنی یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر ہو، محبت ہو، وہ کچھ عرصے کے لیے اپنی اسٹیٹس، کمفرٹ، آسانی، ان تمام چیزوں کو قربان کر دے۔ وہ حج کے دوران ہر قسم کی آزمائش، ہر قسم کی مشکل کا سامنا کرے اور ایک دفعہ بھی شکایت نہ کرے۔ ان تمام چیزوں کے لیے انسان کا تقویٰ کا لیول بہت ہائی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح احرام باندھتے ہوئے جب وہ مکہ کی طرف جا رہا ہے تو وہ شکار نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ آیت 94 میں سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ اس کو اس کے ذریعے آزمائے گا ضرور۔ مثلاً اللہ اس کے لیے شکار کرنا اتنا آسان کر دے گا، صرف اس کو آزمانے کے لیے کہ کیا وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، یا کیا وہ اس وقت اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے خلاف جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے جس کا تقویٰ کا لیول بہت زیادہ ہو، اور ایسی آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد انسان کا تقویٰ کا لیول ویسے بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ آیت 94 میں کہتے ہیں، اے ایمان والو، ضرور اللہ ان شکاروں کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکیں گے تمہارا امتحان کرے گا، تاکہ اللہ ان لوگوں کی پہچان کرا دے جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ شکار کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون واقع اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، کون واقع اللہ سے محبت کرتا ہے، کون واقع اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ جانتا ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ آیت 100 میں سمجھاتے ہیں کہ اچھائی اور برائی، صحیح اور غلط ایک جیسے نہیں، چاہے برائی آپ کو زیادہ اپیل کرے اور آپ کے نفس کو زیادہ اچھا لگے۔ بلکہ یہی چیز آپ بنی اسرائیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ سبت کے دن اللہ نے بنی اسرائیل کو کوئی بھی کام کرنے سے منع فرما دیا تھا، ان کو صرف یہی سمجھایا گیا تھا پورا دن ذکر کرے۔ لیکن ایک ایسا گروہ تھا جو سبت کے دن مچھلی پکڑتے تھے، جب ان کو منع کیا گیا تو اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ سبت کے دن زیادہ مچھلی آتی تھی، لہٰذا صرف وہ لوگ جن کا تقویٰ زیادہ تھا وہی اپنے آپ کو روک کے رکھ سکتے تھے، باقی لوگ اپنی نفس کی وجہ سے اللہ کے حدود کے خلاف جاتے اور مچھلی کو پکڑتے۔ لہٰذا بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو اس وقت آزمائش میں ڈالا مچھلی کے ذریعے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ احرام والوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں شکار کے ذریعے۔ ان آزمائشوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان میں پاس ہونے کے لیے انسان کو خود بخود اپنا تقویٰ لیول بڑھانا پڑے گا۔ بلکہ یہاں پر یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ سمندر کا شکار کر سکتا ہے، لیکن جو زمین پہ جانور ہے اس کا شکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ وہی چیز ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ جو زمین پر جانور ہیں ان کا شکار کرنے کے لیے انسان میں اگریشن بہت ہونا چاہیے، انسان کے جسم میں ایڈرینلن بڑھتا ہے، اور حج کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے اینیمل ڈیزائرز کو قابو میں رکھے، اپنے اندر اگریشن کا لیول کم کرے،
صبر اور تحمل سے کام لے، ایڈرینلن کو بالکل کم کر دے۔ لہٰذا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ اچانک حج کا ذکر کرتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر وہ اپنا تقویٰ کا لیول بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے بعد ایمان اور احسان کے سٹیجز پہ پہنچ جائے، تو بالکل ویسے ہی جیسے حج میں انسان ہمیشہ خبردار رہتا ہے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ ہر پل ہمیشہ کیئرفل رہے، اپنے اندر صبر اور تحمل ڈالے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کے بارے میں سوچے، یعنی اس کی زندگی کا سینٹر اور فوکس اللہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنے ہر ایکشن، الفاظ اور بیہیویئر پر غور کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، بلکہ وہی کام بار بار کرنے کی کوشش کرے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ وہ پہلا سٹیپ تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان پہلے اللہ کے باؤنڈریز کو سمجھے، پھر ان باؤنڈریز سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی کام کرنے کی کوشش کرے جو وہ جانتا ہے اللہ کو پسند ہے۔ اس سے انسان کا تقویٰ کا لیول بڑھتا ہے۔ لیکن پھر آپ نے صرف یہ ایک دن کے لیے نہیں کرنا، یا ایک ہفتے کے لیے، یا ایک سال کے لیے، یہ آپ کی زندگی کا ایک پرماننٹ حصہ ہونا چاہیے کہ انسان بار بار اپنے آپ کو چیک کرے کہ کیا وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جو اللہ کو ناپسند ہے، اور کیا وہ اپنے آپ کو بار بار ایسے کاموں میں انوالو کر رہا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ یعنی تقویٰ صرف چند دنوں کا کام نہیں ہو سکتا، آپ کی پرماننٹ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے یہ تمام کام کرنے کے باوجود، کیونکہ اللہ آپ کو آزما رہے ہیں، آپ سے غلطیاں ہوں گی، کبھی نہ کبھی انسان نفس کی وجہ سے اسلام کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس وقت انسان گھبرا نہ جائے، گیو اپ نہ کر جائے، یہ نہ سوچے کہ اللہ اب اسے معافی کبھی نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت اس کے اندر امید ہونی چاہیے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا اور وہ دوبارہ اسلام کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے۔ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے وہ انسان جس نے احرام باندھا ہو، اللہ اس کو بھی آزمائے گا شکار کے ذریعے، اور اگر غلطی سے اسے شکار ہو جاتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا حج ضائع ہو جائے گا، نہ ہی اللہ نے کہا ہے کہ اب وہ گھر واپس چلا جائے۔ اللہ صرف اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اب کفارہ کرنا بہت ضروری ہے، جس جانور کو مارا تھا اسی طرح کا ایک جانور قربان کرنا ضروری ہے، یا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر غریب لوگوں کو کھانا دینا ضروری ہے، اور اگر وہ بھی اس کے لیے مشکل ہے تو کچھ دنوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اب آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ تقویٰ کی ڈسکشن میں اللہ نے اچانک حج اور احرام کا ذکر کیوں کیا۔ اس کا لنک ہی یہی ہے کہ جیسے حج کے دوران انسان کا تقویٰ کا لیول زیادہ ہونا چاہیے، اسی طرح انسان اپنی پوری زندگی تقویٰ کا لیول کو زیادہ رکھنے کی کوشش کرے، اور جب اس کو اللہ آزمائے اگر اسے غلطی ہو جائے تو گھبرائے مت، ہمت نہ ہارے، توبہ کرے، کفارہ ادا کرے اور واپس اسلام کے راستے پہ آ جائے۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں آیت 97 میں اللہ کعبہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ لوگ جو کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، پھر حج کے مہینے کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ان جانوروں کا جنہوں نے حج کے دوران قربان ہونا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا ذکر اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ ابھی بھی حج کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اور اگر اللہ ابھی حج کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس آیت کے آخر میں اللہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں تاکہ انسان جان لے کہ اللہ جانتا ہے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں کیا ہے۔ یعنی حج کے مہینے کا، ان جانور جنہوں نے حج کے دوران قربان ہونا ہوتا ہے، وہ لوگ جو حج کر رہے ہوتے ہیں، اور کعبہ، ان چیزوں سے ہم یہ کیسے جان لے کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے؟ اس کے آپس میں لنک کیا ہے؟ کعبہ ایک عام گھر نہیں ہے، ایک بہت خاص گھر ہے۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں، بہت خاص لوگ ہیں۔ حج کا مہینہ باقی مہینوں کی طرح نہیں، بہت خاص مہینہ ہے۔ وہ جانور جو حج کے دوران قربان ہوں گے وہ باقی جانوروں کی طرح نہیں، وہ بہت خاص ہیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے اندر تقویٰ ڈالنا ہے تو پھر اپنے آپ کو باقیوں کے نسبت ڈفرینشیٹ کریں۔ وہ کام نہ کریں جو باقی سب لوگ کریں، باقی لوگوں سے ہٹ کے کام کریں، یعنی حق کے لیے بات کریں، سچ بولیں، ظلم اور زیادتی کو روکنے کی کوشش کریں، دین کا علم پھیلانے کی کوشش کریں، جہاد کریں۔ یعنی اس آیت میں اللہ ہمیں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہمارا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے، ہمارا تقویٰ کا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق ہو۔ بالکل ایسے ہی جیسے کعبہ میں اور دوسرے گھروں میں فرق ہے، جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کا اور باقی لوگوں میں فرق ہے، حج کے مہینے میں اور باقی مہینوں میں فرق ہے، وہ جانور جو قربان ہوتے ہیں حج کے دوران ان کا اور باقی جانوروں میں فرق ہے۔ اور جب ہم اتنا مشکل جہاد کریں گے تو اللہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے،
اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری دل کی کیا کیفیت ہے، کہ نفس کو قابو میں رکھنا کتنا مشکل ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ تمام کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ آیت کے آخر میں کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ظاہر ہے ان کو بہت اجر ملے گا۔ لہٰذا تقویٰ کا ذکر کرنے کے بعد احرام اور حج کا ذکر یہاں پہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تقویٰ کا لیول اگر آپ نے مزید بڑھانا ہے، اسلام سے آگے ایمان اور احسان، تو دو چیزیں کریں۔ اللہ کے باؤنڈریز کو سمجھیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ آزمائشیں آئیں گی لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کریں، وہی کام نہ کریں جو باقی تمام لوگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں تقویٰ ہے اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔